بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، میرے چینل دین میں کامیابی کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائی محمد احمد۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اپنے دین کے اندر رکھی ہے۔ میرے محترم دوستو، دین کے اندر جو لوگ چلے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کیا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ میرے محترم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دین کے لیے بہت سی محنت کی۔ میرے محترم دوستو، ایک واقعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہ تینوں حضرات حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کے سامان کے اونٹ ان سے جدا ہو گئے۔ یہ بھوکے پیاس سے چل رہے تھے۔ ایک خیمہ پر ان کا گزر ہوا، اس میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان حضرات نے اس سے پوچھا کہ ہمارے پینے کو کوئی چیز، پانی یا دودھ، لسی وغیرہ تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا ہے۔ یہ لوگ اپنی اونٹوں سے اترے۔ اس بڑھیا کے پاس ایک بہت معمولی سی بکری تھی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس کا دودھ نکال لو اور اس کو تھوڑا تھوڑا پی لو۔ ان حضرات نے اس کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی کھانے کی چیز بھی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہی بکری ہے، اس کو تم میں سے کوئی ذبح کر لے تو میں پکا دوں گی۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا، اس نے پکایا۔ یہ حضرات کھا پی کر جب شام کو چلنے لگے تو انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، اس وقت حج کے ارادہ سے جا رہے ہیں۔ اگر ہم زندہ سلامت واپس مدینہ پہنچ جائیں تو ہمارے پاس آنا، تیرے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ حضرات تو فرما کر چلے گئے۔ شام کو جب اس کا خاوند آیا، کہیں جنگل سے کام وغیرہ کر کے آیا، اس بوڑھیا نے ہاشمی لوگوں کا قصہ سنایا۔ وہ بہت خفا ہوا کہ تو نے اجنبی لوگوں کے واسطے بکری ذبح کر ڈالی، معلوم نہیں کون تھے کون نہیں تھے۔ پھر کہتی ہے کہ ہاشمی تھے، غرض وہ خفا ہو کر چپ ہو گیا۔ کچھ زمانہ کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو غربت نے جب بہت ستایا تو یہ محنت مزدوری کی نیت سے مدینہ منورہ گئے۔ دن بھر منگیاں چکا کرتے تھے اور ان کو بیچ کر گزارا کیا کرتے۔ ایک دن وہ بڑھیا منگنیاں چگ رہی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے آگے تشریف رکھتے تھے۔ جب یہ وہاں کو گزری تو اس کو دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہچان لیا اور اپنے غلام کو بھیج کر اس کو اپنے پاس بلوایا اور فرمایا کہ اللہ کی بندی، تو مجھے بھی پہچانتی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرا وہی مہمان ہوں، دودھ اور بکری والا۔ بڑھیا نے پھر بھی نہ پہچانا اور کہا کیا خدا کی قسم تم وہی ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہی ہوں، اور یہ فرما کر آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے لیے 1000 بکریاں خرید دی جائیں۔ چنانچہ فوراً خرید دی گئیں اور ان بکریوں کے علاوہ 1000 دینار اشرفیہ نقد بھی عطا فرمائیں، اور اپنے غلام کے ساتھ اس بڑھیا کو چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ بھائی نے کیا بدلہ عطا فرمایا؟ اس نے کہا 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ یہ سن کر اتنی ہی مقدار دونوں چیزوں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے تحقیق فرمایا کہ ان دونوں حضرات نے کیا کیا مرحمت فرمایا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ مقدار ہے تو انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے، اور یہ فرمایا کہ اگر تو پہلے مجھ سے مل لیتی تو میں اس سے بہت زیادہ دیتا۔ یہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار اشرفیاں لے کر خاوند کے پاس پہنچی کہ یہ
اس ضعیف اور کمزور بکری کا بدلہ ہے۔ دیکھیں بھی میرے محترم دوستو، یہ کتنا پیارا واقعہ ہے، اس طرح ان حضرات نے آخرت کو ترجیح دی، اور کتنی سخاوت تھی ان حضرات کے یہاں، صحابہ کرام کے ہاں کتنی سخاوت تھی۔ وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آخرت کو ترجیح دیتے تھے، ان کا مقصد آخرت ہوتا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کے رزق کے اندر اتنی برکت ڈالی تھی کہ کوئی اندازہ نہیں ہے میرے محترم دوستو، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کا مقصد ہمیشہ آخرت ہوتا تھا، وہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کیا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے میرے محترم۔ اگر ہم لوگ بھی دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی فکر کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی دیں گے، اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دیں گے میرے محترم دوستو۔ جزاکم اللہ خیر۔